تو میرے دوستو، میں نے آپ کو کئی جمعوں کے اندر یہ بات تفصیل سے سمجھائی تھی کہ جو نبوت ہے یہ کسبی نہیں بلکہ عطائی ہے۔ اللہ جس کو نبی بناتا ہے، انسان اپنے اعمال کی وجہ سے نبی تو نہیں بنتا، یہ رب العالمین کی طرف سے ایک عطا ہوتے، جس کو چاہے نبوت عطا کر دے۔ نبوت کی بعد دوسری مرتبہ ہے صداقت کی، یہ مرتبہ بھی عطائی ہے، اس کے اندر بنے کا اپنا کسب اپنے کسب کا کوئی کردار نہیں ہوتا، لیکن دوسری مرتبہ ہے صداقت کی۔ اللہ رب العزت نے نبوت کے لیے بھی کچھ ہستیوں کا انتخاب فرمایا، اور اللہ رب العزت نے صداقت کے لیے بھی، اگر اس کائنات کے اندر جس کو یہ لقب ملا ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ نبوت اور صداقت کے اندر فرق کیا ہے۔ فرمایا نبی کا مثال اس چراغ کا ہے جس چراغ کے اندر تیل بھی ہو، اس چراغ کے اندر جناب جو موم بتی ہے وہ بھی لگی ہو، اور اس چراغ کو جلایا بھی ہو، اس کی روشنی سے پورے کمرے کو منور کر دیا ہو۔ اس چراغ نے، نبی کا مثال اس چراغ جیسا ہے کہ رب العالمین اس کی نبوت سے پورے عالم کو منور فرماتا ہے۔ فرمایا کہ صدیق کا مثال اس چراغ کا ہے جس کے اندر یہ ساری سہولیات موجود ہو، تیل بھی موجود ہے، موم بتی بھی لگی ہے، اب صرف آپ نے آگ جلانا ہے۔ جب آگ جلاؤ گے تو وہ چراغ بھی روشن ہوگا اور اپنے ارد گرد والوں کو روشن کر دے گا۔ فرمایا کہ صدیق اور نبی کے اندر یہی کچھ فرق ہے کہ نبوت کا چراغ جل رہا ہے، اس کی انوارات سے پورے عالم منور ہو رہا ہے، لیکن صدیق کے اندر وہ تمام استعداد موجود ہے، لیکن ابھی اس کی روشنی نبوت والی نہیں ہے۔ اگر اس کو بھی جلا لیتے تو وہ بھی اپنے صداقت کی روشنی سے پوری دنیا کو منور فرماتے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اللہ رب العزت نے نبیوں والا استعداد رکھا تھا۔ جو نبی انبیاء اکرام کی صفات ہے نا، وہ سارے کے سارے ان کا سب کا عکس سیدنا ابو بکر صدیق کے اندر رکھا تھا۔ اور یوں سمجھ لے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فطرتاً مسلمان تھا۔ کیا تھا بھائی؟ فطرتاً اسلام پر تھا۔ آپ کی والدہ ام الخیر فرماتی ہے کہ میرے پیٹ کے اندر ابو بکر صدیق تھا، اب میں حمل سے تھی تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں جا کے بیت اللہ کے اندر جو بت رکھے ہیں، میں جا کے ان کو سجدہ کر دوں۔ مختلف قسم کے مختلف کوالٹی کے بتیں تو رکھے ہوئے تھے کہ میں جب بیت اللہ گئی تو میں نے ارادہ کیا کہ اب میں فلان بت کی سامنے سجدہ ریز ہو کر کے اس کا شکر ادا کروں۔ تو کہتا یوں ہی میں جب نیچے ہوئی تو میرے پیٹ کے اندر جو بچہ تھا وہ اس طرح مروڑ اس نے کھائی کہ میں نیچے نہ ہو سکے، میں اس طرح کھڑی رہی۔ میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں رکوع کی حالت میں جا کر کے اس بت کے سامنے رکوع کی صورت بنا دوں۔ کہتے کئی دفعہ میں نے آزمایا ہے کہ جب بھی کسی بت کے سامنے میں عبادت کرنے کی نیت سے جاتی ہوں تو پیٹ کے اندر جو بچہ ہے یہ رکاوٹ بنتا ہے، یا پیٹ میں یکدم درد شروع ہوتی ہے، یا بچے کا اس طرح ول آتا ہے کہ عورت کو جب تکلیف ہو تو وہ نیچے نہیں ہو سکتی۔ تو کہتے میں سمجھ گئے کہ یہ جو بچہ ہے یہ بڑا باکمال ہوگا، اس کی بڑی مرتبے ہوں گے۔ جب سیدنا صدیق اکبر پیدا ہوا تو اماں فرماتی ہے کہ ایک دن میرا بچہ، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد فرماتے ہیں، حضرت ابو قحافہ فرماتے ہیں جس کا نام تھا عثمان ابن عامر، وہ فرماتے میں اپنے بیٹے کو لے کر مکہ مکرمہ کے اندر گیا تاکہ میں اپنے بچے کو ان بتوں کا تعارف کرواؤں کہ یہ فلان بت ہے، اس کا کام فلان کام اس کے ذمہ ہے، یہ فلان بت ہے، اس فلان کام اس کے ذمہ ہے، تاکہ میں بتوں کا تعارف اپنے بچے کو کروا دوں۔ اب چھوٹا سا بچہ ہے، ہاتھ پکڑ کے بیت اللہ میں چلا گیا۔ کہتے جب میں گیا تو ایک بت کے سامنے تو میرے بیٹے نے باہر سے ایک پتھر اپنے ہاتھ میں رکھا، تو میں نے بچے کو سمجھا کہ بیٹا
ہم اب اندر جا رہے ہیں بتوں کے پاس، اپنے معبودین کے پاس جاتے ہیں ان کی عبادت کے لیے، اس پتھر کو باہر پھینک دے۔ کہتے بچے نے ضد لگا دی، بچے نے وہ پتھر نہیں پھینکا، اور اس نے جو ہے اس پتھر کو، میں نے کہا بیٹا اگر آپ پتھر نہیں چھوڑنا چاہتے تو چلو اس کو جیب میں رکھ دے۔ کہتے چونکہ پتھر بڑا تھا اور بچے کی جو قمیص کی جیب وہ تو چھوٹی سی تھی، اس کے اندر وہ پتھر نہیں آیا۔ تو پھر میں نے ایک بچے سے کہا کہ بیٹا ایسا کرے کہ اس پتھر کو اپنے پیٹ کے پیچھے رکھ دے، سامنے نہ رکھے۔ تو کہتے ہیں اس چھوٹے سے عمر کے اندر سیدنا صدیق اکبر نے مجھے کہا کہ ابو تم جن کی عبادت کرتے ہو یہ تمہارے رب کو اتنا بھی علم نہیں کہ میرے پیٹ کے پیچھے کیا رکھا ہو اس کو معلوم نہیں پڑتا ہے؟ اگر اس کو معلوم نہیں پڑتا تو اس کے سامنے تم عبادت کس طرح کرتے ہو؟ کہتے یہ ساتھ لے، میں نے چلو بچے اس کو لگا رہے، میں ساتھ اس کو لے کر آیا ہوں بت کے سامنے۔ اب میں بت کے سامنے اپنی وہ عبادات کر رہا ہوں، کہتے بچے سے وہ پتھر جو ہے اپنے ہاتھ میں لیا اور جن ایک بت کو مارا۔ جب مارا تو اس کا ایک ناک کٹ گیا، نیچے جا کے گر گیا۔ پوری مکہ مکرمہ کے اندر شور برچا ہو گیا بھائی کہ ابو بکر، حضرت ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر نے ہمارے معبودین کی ناک توڑ دی بھائی۔ یہ پوری جناب مکہ کے اندر، پھر میں نے ان کو سمجھا کہ بھائی چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو کیا معلوم کہ یہ بت ہے، اس کے سامنے عبادت کرتے ہیں۔ عرض کر رہا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر فطرتاً مسلمان تھے، آپ کی خلقت اسلام پر تھے، آپ کی فطرت کے اندر اللہ کی عبادت کرنا تھا، لیکن اس عمر کے ساتھ ساتھ آپ کی دوستی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی، اور یہ دوستی علماء سے پوچھو یہ بچپن سے تھی۔ جب چھوٹے تھے آپس کے اندر تعلق بنا، تعلق بنتے بنتے ایک وقت ایسا آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ تو سیدنا ابو بکر موجود تو نہیں تھی اس وقت، مکہ مکرمہ کے اندر موجود نہیں تھا، تجارت کے لیے گئے تھے کہیں، اگلی دن یا اس سے اگلی دن تشریف لے آئے۔ تو کسی نے کہا دیکھو یار آپ کو جو دوست ہے جس کے بغیر آپ ایک پل نہیں بیٹھ سکتے، اس نے کہہ دیا کہ جناب اللہ نے مجھے نبوت عطا کر دی، میں نبی بن گیا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق سیدھا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے اوپر حاضر ہوا، دروازے کے اوپر دستک دی، اللہ کا نبی سامنے سے آیا، کہا ابو بکر کہاں سے؟ کہا کہ یار میں نے یہ بات سنے کہ آپ نے کہا میں نبی بن گیا، میں رسول بن گیا، اللہ نے مجھے نبوت دے دی، کیا سچ ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر سچ ہے، آپ نے جو سنا ہے صحیح سنا ہے، اللہ نے مجھے نبوت عطا کر دی ہے، اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے پوچھا نہیں ہے کہ بتا تیرے پاس دلیل کیا ہے، معجزہ کیا ہے، یہ نہیں پوچھا۔ کہا یار کیا اگر آپ نبی بن گئے ہیں تو پھر میں آپ کا امتی بن گیا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا اپنے ہاتھ مبارک ادھر دے، تو میں اپنے ہاتھ رکھتا ہوں، آج اللہ نے آپ کو نبوت دے دی ہے، مجھے اللہ نے آپ کو امتی بنا دیا ہے۔ کہا یا رسول اللہ، اب وہ لہجہ بدل گئے، پہلے تھا دوست، اب یا رسول اللہ اب میرا کام کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تیرا وہ کام ہے جو میرا کام ہے، ہم نے اس دین کو پھیلانا ہے پورے عالم کے اندر، اس کی دعوت دینی ہے، میرا بھی یہی کام ہے، آپ کا بھی یہی کام ہے۔ چونکہ تھا تو بہت بڑا تاجر مکہ مکرمہ کا، بہت بڑا دکان تھا، ہول سیل کا دکان تھا، چھوٹے چھوٹے تاجر آ کر آپ سے لیتے تھے سامان، تو آپ نے جا کے اپنا دکان کھولا۔ اب جناب تاجر آ رہے ہیں، ان کو جناب وہ مال دے رہا ہے، وہ ساتھ ساتھ دین کی دعوت بھی دے رہا ہے، صرف یہ نہیں تھا کہ مال جناب تجارت کرتا رہے دین نہیں، بلکہ اللہ کے نبی کا وہ پیغام پہلے تھا ان کے سامنے، کیونکہ اس وقت تو زمانہ یہ تھا کہ بندہ علل اعلان توحید کی دعوت نہیں دے سکتا تھا، لیکن حکمت کے ساتھ بصیرت کے ساتھ اپنی دکانداری اور ساتھ جو ہے دین کی دعوت دینا۔ جب شام ہوا تو سیدنا ابوبکر صدیق نے 6 بار صحابہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کریں، یا رسول اللہ آج ابوبکر کی دن کی کمائی یہ ہے۔